کہ خلافت کے حقدار، پہلی خلافت کے حقدار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا ابو بکر تھے؟ ہمارا عقیدہ تو واضح ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذاتی تھی جو رسول اللہ کے خلیفہ بلا فصل ہے۔ ہاں جی، 5 منٹ لے لیں آپ۔ جی جی، پہلے آپ بات کریں پھر میں بات کروں گا، پہلے آپ کریں۔ تو اصل یہ ہے، پہلے آپ بات کریں۔ ہاں اصل یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ النور کی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ وہ لوگ، تم میں سے وہ لوگ، یعنی جب یہ آیت اتری تھی تو اس وقت صحابہ کرام تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت اتری تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ درمیان میں نہ بولیں نا، 5 منٹ میرے ہیں، پھر آپ اپنے ٹائم میں بولیں۔ اوکے ٹھیک ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ میں یہی کہتا تھا کہ اس میں گڑبڑ ہوتی ہے، اور ہر بندہ کہتا ہے کہ پہلے میں بولوں، یا پھر اسی چیز میں وہ لگا رہتا ہے کہ آپ بات کریں، میں نہیں بولوں گا، بس آپ بات اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ 5 منٹ لے لیں تو میں خاموشی سے سنوں، اگر میں بولوں تو پھر آپ خاموشی سے اپنے ٹائم میں، اپنے ٹینڈر میں آپ بولیں، صحیح ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، اوکے۔ تو تم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں، آمنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آیت اتری ہے، اور اس میں یہ کلیئر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہے جو ایمان لا چکے ہیں، آمنو وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کر چکے ہیں، لیستخلفنہم فی الارض، اور یہ جمع کے صیغے ہیں، صرف ایک نہیں ہے۔ منکم وعد اللہ الذین آمنو، یہ بھی جمع ہے، الذین بھی جمع ہے، آمنو بھی جمع ہے، منکم تم میں سے، کم بھی جمع کا صیغہ ہے کہ تم میں سے، لیستخلفنہم فی الارض، ضرور بے ضرور ان کو خلیفہ بنائے گا۔ تو اس وقت کے جو یہ آیت عام ہے، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو لوگ آئیں گے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے گا۔ تاہم یہ اسٹارٹنگ ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے، پہلے سب سے جو مخاطب ہیں اس آیت کے مخاطب وہ صحابہ کرام ہیں، کہ اے صحابہ کرام تم میں سے کم 3 آدمی یا اس سے زیادہ، جمع کا صیغہ ہے، اور جمع 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے بولا جاتا ہے، کہ تم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں پہلے سے ہی، ان میں سے کم 3 لوگوں سے وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے کہ تم کو ضرور بے ضرور خلیفہ بنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر خلیفہ بنے، اس کے بعد انہی لوگوں میں سے جمع کے صیغے ہیں تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور اس کے بعد ابو بکر عثمان بنے، اور عثمان کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بنے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ کہا جمع کا صیغہ بات کر کے وہ کر کے دکھایا، یعنی کہ ایسے ہی جو نا زمینی حقائق بھی بتا رہے ہیں کہ وہ بالکل جس طرح سے اللہ نے وعدہ کیا وہ بالکل اسی طرح ہوا ہے۔ پھر تفسیر برہان میں بھی ہے، شیعہ کتاب تفسیر برہان میں، اس میں بھی ہے، ملم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، وہ آدمی جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفسیر برہان کے اندر یہ خود الفاظ ہیں۔ تیسری یہ بات ہے کہ یہ تفسیر قمی میں بھی ہے کہ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابو بکر جو ہے نا وہ خلیفہ بنے گا پہلا من بعد ثم ابو کے،
اس کے بعد اے حفصہ تیرا جو ہے نا ابا عمر وہ خلیفہ بنے گا۔ تو تفسیر قمی کے اندر بھی یہ روایت آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میں ابو بکر خلیفہ بنیں گے، یل الخلافت من بعدی ثم ابو کے، اور اس کے بعد عمر ہوگا۔ اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تفسیر قمی میں روایت آئی ہے، یہ بالکل زمینی حقائق بھی جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے بالکل اسی طرح سے ہی زمینی حقائق بتا رہے ہیں۔ پوری دنیا جو ہے نا یہ مانتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر زمینی خلیفہ بنے اور اس کے بعد عمر بنے ہیں۔ تو یہ چیزیں گواہی کے طور پر یہ کافی ہیں۔ میں نے یہ جو حدیثیں پڑھی ہیں آپ کے سامنے اور یہ قرآن مجید کی آیت، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر کے دکھایا۔ میرے خیال میں میرے 5 منٹ ہو گئے ہیں، اب آپ 5 منٹ لے لیں۔ جی ہاں بالکل 5 منٹ ہو گئے انجینئر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعدہ اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ انجینئر صاحب آپ نے پہلا جو سورہ نور کی آیت نمبر 55 پڑھی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ضرور تم سے وعدہ میں تمہیں زمین میں خلیفہ بناؤں گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے میں نے پہلے خلیفہ بنائے۔ تو میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اللہ نے جو پہلے خلیفہ بنائے وہ اجماع اور شورا سے نہیں بنائے، اللہ نے جو پہلے خلیفہ بنائے وہ نفس کے ساتھ فرمائے۔ اور حضرت عمر کا یہ فرمان کہ رسول خدا نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، اس کی شرح میں آپ کے علماء میں امام نووی صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی نفس ہے کہ نبی نے کس کو خلیفہ نہیں بنایا۔ یہی نفس ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت پر بھی کوئی نفس نہیں۔ اور دوسری بات آپ نے کہا کہ یہ آیت خلفائے ثلاثہ کے بارے میں، تو میں کہتا ہوں میں ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان پڑھتا ہوں، اس آیت سے تو کیا پورے قرآن سے وہ باہر نکالے۔ 2 منٹ میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ ام المومنین بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے لیے قرآن میں کوئی آیت ہی نازل نہیں ہوئی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، جو بار بار آپ بخاری پیش کرتے ہیں، آپ بخاری کی بھی حدیث لے لیں۔ آپ یہ بی بی عائشہ فرماتی ہے بخاری کی صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب التفسیر حدیث نمبر ہے 4827، جس میں ام المومنین بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے لیے قرآن میں کوئی آیت ہی نازل نہیں ہوئی سوائے ہمارے حضور کے۔ آپ کہنے گے یہ آیت خلفائے ثلاثہ کے بارے میں، بی بی عائشہ کہہ رہی کہ ہمارے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نہیں، آپ کہنے گے یہ ان کے بارے میں۔ تو میں بی بی ام المومنین بی بی عائشہ کی بات مانوں یا آپ کی مانوں؟ واللہ آپ جو جواب دیں گے انشاءاللہ ہم اس کا بھی آگے جواب دیں گے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ آپ نے کہ جو تفسیر برہان میں موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پہ اللہ کی لعنت۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اور دوسری بات وہ کون سا خلیفہ کو وہ اجماعی اور شورے والا ہے۔ میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ آپ مجھے ثابت کر کے دکھائیں کہ اس میں امیر المومنین نے فرمایا ہو کہ میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے بعد چوتھا خلیفہ ہوں، اگر اس کے بعد جو اجماع اور شورا کے بعد مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پہ اللہ کی لعنت۔ نہیں، مولا علی نے اپنی خلافت کے لیے یہی آیت پیش کی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہ فی الارض، جیسے اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا۔ اور یہ مناقب اپنے شہر عاشوق میں یہ حدیث موجود ہے، مولا علی اپنی خلافت کے لیے یہ دلیل پیش کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ خلفائے ثلاثہ کے، میں چیلنج کر کے دکھاتا ہوں، پہلے آپ یہ ثابت کرے دکھائیں کہ مولا علی نے فرمایا میں اجماع اور شورا کے ذریعے سے چوتھا خلیفہ ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ تفسیر قمی سے آپ نے حوالہ پیش کیا۔ مولوی صاحب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اس کے تفسیر صافی اور تفسیر قمی سے جو آپ نے روایت پیش کی، اس روایت سے خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو ثابت کرنا، حضرت ابو بکر کی خلافت کو ثابت کرنا، یہ مکری کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ کیوں؟ میں انشاءاللہ یہ بتاتا ہوں۔ یہ کیونکہ یہ راز کی بات تھی جو بی بی کو بتائی گئی۔ اگر یہ روایت بھی آپ نے آدھی پیش کی، اگر پوری روایت پیش کرتے یہ آپ کے گلے میں روایت پڑ جاتی۔ دوسری بات اس میں کہا ہے کہ یہ راز میں بات رکھی جائے کہ راز کے بعد کو خلافت کہتے ہیں۔ آپ کے یہاں تو اجماع اور شورا خلافت ہے، راز کے بعد کو خلافت نہیں کہتے۔ اور اس کے علاوہ علماء اہل سنت نے بھی اس روایت کو ضعیف کہا ہے، جن میں سے پہلا علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 480 میں، امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 634 میں،
اور اس کے علاوہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے تفسیر عثمانی میں صفحہ نمبر 960 میں لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. اگر اس روایت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اسے ثابت یہ نہیں ہوگا کہ یہ خلافت ہے. یہ رسول خدا ایک فتنے کے بارے میں بتا رہے کہ میرے باجی سے کہا اور اس کے بعد حضرت عمر کی یہ حدیث اس بات کی گواہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی خلیفہ نہیں بقول آپ کے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو حضرت ابو بکر نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تو میں بھی کسی کو خلیفہ نہیں بناؤں گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول نے آپ کے مطابق کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. یہ کتاب بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 937 میں موجود ہے. اور اس کے بعد میں انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو پیش کروں گا کہ امیر المومنین کی خلافت خلیفہ بلا فصل امیر المومنین ہے. اور اس کے بعد یہ قرآن کی آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ یہدی القوم الکافرین. میرے حبیب پہنچا دیں جو ہم نے آپ پہ نازل کیا. اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے کوئی خلافت کا کام نہیں کیا. میں آپ کو چیلنج کر کے دے رہا ہوں یہ کون سے حکم تھا جو رسول خدا پر نازل ہوا تھا. اگر رسول نہیں پہنچاتے رسول نے کوئی کام انجام نہ دیا. اب اس کی تفسیر میں کتاب کا نام ہے فضائل علی ابن ابی طالب, لکھنے والے محمد بن جریر طبری, جس کی تفسیر کے بارے میں علماء اہل سنت رکھتے ہیں کہ یہ ام التفاسیر ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت, یہ مجھے کتاب نکال کے دیں نیچے والی, وہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت امیر المومنین کے بارے میں نازل ہوئی اور رسول نے فرمایا پھر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ پہنچا دے. کیا پہنچا دے؟ کتاب فضائل علی ابن ابی طالب صفحہ نمبر 293 میں یہ موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ پہنچا دے. کیا کہ اخی رسول علی ابن ابی طالب میرا بھائی ہے, میرا وصی ہے اور میرے بعد خلیفہ ہے اور امت کا امام ہے. یہ نفس ہے, قرآن کی نفس سے ثابت ہے کہ امیر المومنین خلیفہ بلا فصل ہے. اور اس آیت کی تفسیر میں نہ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے نہ ہمیں. 5 منٹ ہو گئے بھائی, اس کی تفسیر بھی رسول کریں گے. 5 منٹ ہو گئے. اوکے نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. آپ نے جو یہ کہا میرے بھائی, میں نے تو قرآن مجید کے آیت پڑھی, افسوس ہے اس کی آپ نے کوئی تفسیر نہیں کی. میں نے جب تفسیر بتائی آپ کو کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں ان کو ضرور بے ضرور بناؤں گا, تو اس آیت کو پھر آپ ثابت کریں نا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر کن کو بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں ان کو بناؤں گا جن کا ایمان بھی درست ہے اور اعمال بھی صحیح ہیں, اور منکم میں فرمایا کہ تم میں سے کم از کم وہ 3 بندے ہوں گے. تو افسوس ہے کہ آپ نے اس آیت کو بالکل کوئی تشریح نہیں کی, اور جو ہے نا اس آیت کو آپ نے بالکل ہی چھوڑ دیا, کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے برخلافی نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اب آپ نے جو ہے نا وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور تم میں سے جو عمراء ہیں ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, لیکن تمہارے درمیان میں اور عمراء کے درمیان میں اگر کہیں پر کوئی تنازع ہو جائے, اختلاف ہو جائے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. تو اختلافی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف 2 چیزیں پیش کی جائیں, 2 چیزوں پر ہم متفق ہو سکتے ہیں, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے 2 چیزیں بتائی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, جب تمہارے درمیان میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, نام رسول کا آیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول نہیں ہیں, یا اما عائشہ صدیقہ رسول نہیں ہیں. میں نے آپ کے کتاب تفسیر قمی سے قرآن مجید کی آیت پڑھی, اللہ تعالیٰ کی بات بتائی, اس آیت پر میں نے عمل کیا.
کہ جب کبھی اختلاف ہو تو اختلاف ختم کرنے کے لیے دو چیزوں کی طرف جائیں، قرآن اور سنت کی طرف جائیں۔ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاؤ۔ اب میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایک آیت پڑھ کر بتائی قرآن مجید سے، سورۃ النور سے، دوسری پھر آپ کے تفسیر قمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر دی، اگرچہ وہ آپ کے حساب سے راز کی بات ہے، آپ کے حساب سے راز کی بات ہے، پھر بھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اور یہ جو آیت آپ نے پڑھی نا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اس پر بی بی حفصہ نے عمل کیا کہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز ہے اس کو پہنچاؤ۔ یہ قرآن مجید کی آیت پر اگرچہ راز کی بات تھی لیکن تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نا، امت کا اس میں فائدہ تھا نا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قرآن مجید پر عمل کر کے پہنچا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ بتا دیا تھا اور وہ میں نے حدیث رسول پڑھی ہے۔ تو آپ دو چیزیں میں آپ مجھے مطمئن کر لیں کہ میرے بھائی کوشش کریں، کسی تیسری چیز کی طرف نہ جائیں۔ ایک پڑھیں اللہ کے رسول قرآن مجید کی آیت ہے اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث۔ میں نے قرآن مجید بھی پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے حدیث بھی پڑھی۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلا فصل خلیفہ ماننے والی روایت صحیح ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں میرے بھائی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، وہ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دوسری ہے کہ علی جو ہے نا وہ پہلا خلیفہ بنے گا، یہ دونوں خبریں ہیں۔ اب جو خبر صحیح ہوگی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں تو وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خبر دے دیں اور وہ حکم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ رسول یہ لوگوں کو خبر دیں کہ اس طرح سے ہونا ہے اور وہ نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو گئی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کے لیے نہیں کہا تھا اور علی کے لیے کہا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے خلیفے نہ بنے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ یہ آپ کا عقیدہ غلط ہے میرے بھائی۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرے اور وہ پورا نہ ہو تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کچا ہوتا ہے؟ تو یہ بھی میرے بھائی آپ کی بات غلط ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات سچی کس کی ہو سکتی ہے زیادہ؟ اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ جو بنیں گے تو ان سے میرا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میں ابو بکر، اور یہ بھی بتا دیا دوسرا بعد میں کہ ثم ابوک، اس کے بعد تیرا باپ یعنی عمر خلیفہ بنے گا۔ تو یہ بنے یا نہیں بنے؟ جو آپ حدیث ضعیف کہتے ہیں وہ تو ثابت ہوئی، زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ وہی ہوئی جس کو آپ ضعیف کہہ رہے ہیں، اور جس حدیث کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت علی کے لیے بلا فصل خلیفہ تھے، وہ تو ثابت ہوئی نہیں۔ پھر یہ جو آپ نے کہا نا کہ یا ایھا الرسول، یہ قرآن مجید کی آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ پوری شریعت کے بارے میں ہے، توحید کے بارے میں ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ، جو کچھ، یہ صرف نہیں کہ فلانی چیز ہے، ما انزل یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، ما یعنی کہ جو کچھ بھی ہے نازل ہوا ہے آپ کے اوپر آپ پہنچاتے چلے جائیں اور لوگوں سے نہ ڈریں۔ تو یہ صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بات ماننا غلط ہے، یہ پورے قرآن اور پورا جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتا تھا اور توحید وغیرہ قیامت کی باتیں، آخرت کی باتیں، قصص الانبیاء، یہ جتنی شریعت ہے یہ تو آگے تفسیر صافی میں بھی ہے کہ وما انزل من قبلک، یہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد ما انزل سے مراد پوری شریعت ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ سورۃ بقرہ میں بھی ہے نا شروع کی آیات میں کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ ما انزل کی تشریح صافی میں اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ پوری شریعت آپ پہنچائیں۔ تو یہ صرف نہیں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ، سوال یہ ہے کہ وہ یہ تو آیت ہے پہنچانے کے بارے میں،
آپ پیش کریں پہنچائیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ بلا خلیفہ بنے، وہ کون سی آیت ہے جس کے حکم ہے پہنچاؤ؟ وہ تو آپ نے پڑھی نہیں۔ پہنچانے کی تو آپ بات کر رہے ہیں کہ پہنچا دے، لیکن کیا پہنچائے وہ تو آپ نے بات بتائی نہیں کہ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا جو پہنچانے کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کا حکم ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے بلا فصل خلافت وہ پہنچانی تھی، تو وہ آیت پیش کرے نا کہ پھر یہ تو ہے پہنچانے کے بارے میں، وہ بنانے کے بارے میں کدھر ہے وہ آیت کہ علی رضی اللہ تعالیٰ پہلا خلیفہ ہے؟ وہ تو آیت نہیں ہے۔ ایک پہلے آپ ثابت کریں کہ بنایا گیا ہے، اس کے بعد پھر یہ آپ ثابت کریں اب یہ پہنچاؤ۔ آپ نے پہنچانے کی تو بات کر دی، بنانے والی تو نہ آیت پیش کی نہ حدیث پیش کی آپ نے۔ اور پھر من کنت مولا فہذا علی مولا، مولا لفظ کی معنی حاکم ہے ہی نہیں، کسی بھی ڈکشنری کی معنی دیکھیں 26-27 معنی ہے مولا لفظ کی، ایک جگہ پر بھی حاکم مراد نہیں ہے۔ ٹائم ہو گیا، آپ ابھی ٹائم لے لیں میرے بھائی۔ یہ ٹائم ختم ہو گیا آپ کا؟ ہاں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ انجینئر صاحب، آپ نے کہا کہ یہ جو پہلی آپ نے آیت پڑھی یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم شیئا وردوا الی اللہ ورسول۔ تو انجینئر صاحب میں آپ کو کہنا، آپ قرآن مجید کی آیتیں بھی بھائی غلط پڑھ جاتے ہیں میرے بھائیو، تھوڑا سا توجہ دیں، قرآن مجید کی آیتیں نہیں غلط پڑھ جاتے ہو۔ آیت صحیح پڑھ رہا ہوں، یہ ہیڈ فون کا مسئلہ ہے شاید۔ ایک منٹ، ابھی بیچ میں نہ بولے نا آپ، جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ اب میں آپ کو کہنے لگا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی تم میں سے اگر اختلاف پڑ جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں، تو ہم بھی تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اس کی تفسیر میں شواہد التنزیل علی حاتم حسقانی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 11375 میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حاکم حسقانی تین روایات سے اوپر روایات لے کر آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اہل بیت علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ آپ کو پتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت اہل بیت علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی ہے، اور خصوصاً امیر المومنین کے لیے نازل ہوئی ہے، اور یہ کتاب اہل سنت ہے، شواہد التنزیل علی حاتم حسقانی لکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جو خبر بی بی حفصہ کو دی گئی، یہ خبر دی گئی تو، اور آپ نے کہا کہ یہ آیت بلغ جو ہے، یہ آیت بلغ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بی بی حفصہ، یہ حکم رسول کو ہے، بی بی حفصہ کو حکم نہیں ہے، وہ رسول پہنچا دے، رسول کے علاوہ اور کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ اور سب مفسرین نے لکھا، اور اس کے علاوہ تفسیر منصور میں جلال الدین سیوطی، اور اس کے علاوہ حاکم حسقانی اور دیگر محققین نے یہ لکھا، تفسیر جامع الخبیر میں یہ موجود ہے کہ یہ آیت خم غدیر میں نازل ہوئی۔ تمام مفسرین اہل سنت نے لکھا ہے کہ اللہ نے نماز، روزہ، حج، زکات ہر چیز کو جاتی تھی، لیکن یہ خم غدیر کے مولا علی کی ولایت کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، قرآن نازل ہوا ہے، رسول پر تفسیر کریں گے، رسول آپ نہیں کریں گے، اور آپ نے کہا کہ اس آیت سے مراد 3 ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو چیلنج ہے کہ آپ ثابت کر کے دکھائیں سے مراد 3 ہے، اور اپنی تفسیر بن رائے نہ کریں۔ قرآن کی تفسیر سے پیش کرنا ہے تو نبی کی حدیث پیش کریں۔ اگر آپ کو بنا ہے صحابہ کرام کی کوئی، ویسے تو صحابہ کرام کے بڑے، تو آپ ڈنکے کی چوٹ پر آپ ان کی اتباع کرتے ہیں، تو میں آپ کو کرتا ہوں اس آیت میں کیوں نہیں اتباع کرتے؟ آپ کو ایک آیت دکھاؤ کہ ایک حدیث دکھاؤ نا، اس آیت سے مراد حضرت ابو بکر اور عمر ہے۔ میں نے تو نبی کی حدیث پڑھی شواہد و تنزیل سے کہ یہ آیت امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ اس پر عمل ہوا ہے، تو میں آپ کو کہنے لگا ہوں کہ بی بی حفصہ کو، یہ میں نے بھی اس روایت کو ضعیف نہیں کہا، آپ کے خود کے علماء نے اس روایت کو ضعیف کہا، جبکہ اس روایت کو صحیح تسلیم کیا جائے تو اس سے معلوم ہوگا کہ یہ گسبی جگہ پر یہ آئیں گے، رسول کی جگہ پر۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں، اگر یہ حدیث اگر راز والی دلیل ہوتی کہ حضرت عمر جانتے ہیں یا آپ جانتے ہیں، حضرت عمر کو زیادہ علم ہے آپ کو، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کسی کو خلیفہ بناؤں تو میں نے اس کی سیرت پہ عمل کیا جو مجھ سے بہتر ہے، اگر میں کسی کو خلیفہ نہیں بناؤں تو میں نے اس کی سیرت پہ عمل کیا جو ہم دونوں سے بہتر ہے، رسول خدا کی ذات ہے، کیونکہ آپ کا یہ عقیدہ ہے۔ تو میں آپ کو کہنے لگا ہوں کہ یہ آیت امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی، اور آپ کہتے ہیں یہ آیت بلغ نہیں ہوئی، تو میں تفسیر رسول سے پوچھوں گا، آپ سے نہیں پوچھوں گا، نہ کسی مفسر سے پوچھوں گا،
اور یہ صحابہ کرام کی یہ قطعی سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام کا یہ قول موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت امیر المومنین کے شان میں نازل ہوئی ہے اور ولایت کے بارے میں نازل ہوئی ہے حکم غدیر میں. تمام تفاسیر آپ اٹھا کے دیکھیں نا, اس میں یہ بھرا پڑا ہے. تفسیر در منصور میں بھرا پڑا ہے, تفسیر میں جلالین میں بھرا پڑا ہے, بہت ساری تفاسیر میں یہ موجود ہے کہ یہ آیت امیر المومنین کے شان میں نازل ہوئی. اور آپ کہتے ہیں وہ کون سا حکم تھا, تو میں آپ کو دکھاتا لگاؤں کہ قرآن میں نماز کا ذکر ہے. حکیم و صلاۃ, نماز پڑھے, نماز کا ذکر میں تفسیر کس نے بتائی, رسول خدا نے بتائی. اور زکوٰۃ کا حکم میں طریقہ کس نے بتایا, رسول نے بتایا نا. اب اس آیت کی تفسیر بھی رسول بتائیں گے. اور یہ جو اب اس کی حدیث میں مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے, اور دیگر سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں شیخ البانی نے لکھا کہ نبی کریم نے حجۃ الوداع کے موقع فرمایا انی تارکم فیکم خلیفتین, میں تمہارے درمیان 2 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب 2 خلیفے نبی چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ہم تیسرے خلیفے سے کیوں لیں, جب دے ہی نبی نے 2 خلیفے قرآن اور اہل بیت. اور یہ قرآن اور اہل ہماری کتابوں سے ثابت ہے. کتاب سلیم بن قیس الہلالی میں موجود ہے کہ رسول خدا سے کسی نے پوچھا کہ اس سے مراد ثقلین سے مراد کون ہے, تو آپ نے فرمایا میرے 12 اہل بیت ہیں. جب قرآن اور اہل بیت دیا ہے تو ہم دوسروں کو خلیفہ کیوں مانیں, جب نفس سے ثابت, اگر کوئی حکومت میں بیٹھ جاتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے امامت عطا کی تو ہر چیز تو وہ اس کے پاس تھی نا, جو اس وقت کا حاکم تھا اس کے پاس تھی, فرعون کے پاس تھی ہر چیز. پھر اللہ کے نبی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ ساری چیزیں تو اس کے پاس ہے, آپ نے تو مجھے کچھ بھی نہیں دیا, بس امامت دی ہے. نہیں, یعنی امامت اگر منصوص من اللہ ہے اور اس کے بعد اگر رسول خدا نے کسی کو خلیفہ بنایا ہے, اگر اس کی جگہ پر کوئی قبضہ کر لے تو اس کی سیرت پر کچھ بھی اثر نہیں پڑے گا. لیکن یہ خلافت اور حکومت اصلی ان کا حق ہے, کیونکہ رسول خدا نے فرمایا, یہ المستدرک علی الصحیحین میں للامام حاکم نیشاپوری نے لکھا کہ یا علی میری امت آپ کے بعد آپ سے غداری کرے گی. اور یہ حافظ ذہبی نے یہ تلخیص میں لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اب حکومت نے غداری کی نہیں کی, کیوں کہ نبی کریم نے کہا کہ جب یہ موجود ہے, ایک منٹ میں کتاب نکالوں, اس میں موجود ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں موجود ہے. شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا کہ نبی نے فرمایا میرے بعد تم علی کو حاکم بناؤ, فائدے میں جاؤ گے. امت نے نہیں بنایا, اور یہ امت کا امتحان ہے. دوسری بات, یہ امت کا امتحان ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا قیامت والے دن خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا سوال ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں, جس کی خلاف اگر میں چیلنج کر کے کروں, ایک حدیث دکھائیں, ایک حدیث دکھائیں. رسول کی بات کریں تو رسول کی ایک حدیث دکھائیں جو رسول نے فرمایا اگر جو میرے بعد خلفاء آئیں گے, حضرت ابوبکر عمر, ان کی خلافت کو نہیں مانو گے, اللہ تم سے سوال کرے گا. یہ دکھاؤ ایک حدیث, ورنہ میں دکھانے کے تیار ہوں گے امیر المومنین کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا. اگر جو نہیں بتائے گا وہ نہیں بتائے گا تو پھر اس کو قیامت کے دن اس کو پتہ چلے گا. اور اس کے بعد قرآن کی متعدد بہت ساری آیاتوں میں یہ موجود ہے کہ امیر المومنین نے خلیفہ بلا فصل لیے. یہ جو آپ نے سورہ مائدہ کی آیت پڑھی, اس سے بھی فخر الدین رازی نے لکھا اس سے مراد معصوم ہے, اس کی اطاعت واجب ہے جو معصوم ہو, غیر معصوم کی اطاعت واجب نہیں ہے. کیوں کہ یہ اس کی تفسیر میں خود سنی علماء لکھ رہے ہیں, ہم نہیں لکھ رہے ہیں. سنی علماء لکھ رہے ہیں, ہم لکھتے تو دوسری بات ہے, آپ ہم پہ اعتراض کرتے, سنی علماء پر اعتراض کریں تو یہ اچھی بات ہے. اور اس کے بعد غدیر خم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو امامہ باندھا ہے. سارا یہ اعلان کے بعد امامہ باندھا ہے. امامہ باندھنے کے بعد کہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے. اور آپ نے کہا کہ مولا کی معنی حاکم نہیں ہے. میں نے کب کہا کہ مولا کی معنی حاکم ہے؟ آپ جو مولا کی معنی وہ لیں جو نبی کے لیے لیتے. نبی فرمایا من کنت مولا, میں جس کا مولا ہوں. یعنی آپ نبی کو دوست مانتے ہیں, آپ نے مولا علی کو دوست مانا, ہم نے مولا علی کو, ہم نے رسول خدا کو حاکم مانا, ہم رسول کو حاکم مانتے ہیں. رسول خدا کو ہم حاکم مانتے ہیں, اس کے بعد ہم مولا علی کو حاکم مانتے ہیں. کیونکہ یہ کسی کی نص قطعی سے اگر ثابت ہو جائے کہ امیر المومنین خلیفہ بلا فصل ہے. اور اس کے علاوہ کتاب سنہ میں ابوبکر ابن عاصم نے لکھا, اور تخریج تحقیق میں ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. کیا کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, آپ کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. انت خلیفتی فی کل مومن من بعدی, آپ میرے بعد خلیفہ ہیں ہر مومن کے. اور اس کے علاوہ انت ولی فی کل مومن من بعدی, آپ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں. اور آپ یہاں کہیں کہ ولی کی معنی دوست ہے. میں انشاءاللہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا, کہ ولی کی معنی کیا ہے. اس کے علاوہ بخاری اور مسلم میں دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا رسول کی وفات ہو گئی تو اس کا ولی میں بنا. یعنی ولی کی یہاں پہ معنی آتی ہے تو آپ خلیفہ کرتے, جب ہمارے مولا علی پر بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہاں پہ معنی دوست ہے. یعنی وہاں پہ ولی ہے, یعنی پہلے رسول کی وفات سے پہلے ان کے, رسول کی وفات کے بعد ان کے دوست بنے, پہلے دوست نہیں بنے. حضرت عمر نے فرمایا جب رسول کی وفات ہوئی تو میں ان دونوں کا ولی بنا. یعنی ان کے ولی بننے سے مراد خلیفہ ہے. یہاں بھی ولی سے بننے سے مراد خلیفہ نہیں, یہاں پہ خلیفہ تو مراد ہے اور وہاں پہ خلیفہ مراد نہیں. اب یہ وما علینا الا البلاغ. تو میرے بھائی دیکھیں, آپ نے جو کہا ہے, ایک تو یہ پیش کی کہ بلغ سے مراد
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو یہ پوری شریعت ہے، ما انزل الیک، جو کچھ تیرے اوپر نازل ہوا ہے، کوئی خاص بات نہیں، یہ عام ہے کہ کوئی بھی چیز آپ روکے نہ رکھیں، سب پہنچا دیں۔ ایک تو یہ آپ غلط ہے۔ دوسری آپ نے کہا کہ آیت خلافت سے مراد 5 تن ہے۔ میرے بھائی آپ کہتے ہیں کہ آیت خلافت سے مراد 5 تن، اگر ہم لیں گے تو 5 تن میں سے صرف حضرت علی اس وقت موجود تھے جب یہ آیت اتری ہے۔ جس وقت یہ آیت اتری اس وقت یہ ماضی کا صیغہ ہے کہ آمنو، جو ایمان لا چکے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ خلیفہ بنائے گا، اور وہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بعد میں جو امام بنے ہیں وہ اس سے مراد نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ منکم میں ہیں کہ اس وقت جو موجود تھے اور جو اس وقت ایمان لا چکے تھے۔ تو وہ اس وقت اللہ کے بندے جو ایمان لا چکے تھے، آمنو ماضی کا صیغہ ہے کہ اس وقت جو قرآن مجید کی جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اس قرآن مجید کی آیت میں کہ آمنو و عملوا الصالحات، جو نیک عمل کر چکے ہیں اور جو ایمان لا چکے ہیں ان میں سے۔ اور آپ معنی لیتے ہیں کہ جو بعد میں لوگ آئیں گے، مستقبل کی معنی لے رہے ہیں، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جمع کا صیغہ کہ تم میں سے کم 3، اور آپ 3 کو جمع کو واحد کر رہے ہیں کہ صرف حضرت علی اکیلے کے لیے۔ تو یہ بہت بڑی آپ تحریف کر رہے ہیں قرآن مجید کے آیت میں، بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ جمع کے صیغے کو واحد میں تبدیل کر کے آپ اپنے مسلک کو آگے کر رہے ہیں اور قرآن مجید کے آیت کو آپ پیچھے کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ پھر خود کہہ دیا کہ میرے حساب سے بی بی حفصہ والی روایت صحیح ہے، جب اس کا مطلب آپ مان چکے، جب آپ نے صحیح کہا تو یہ روایت الحمدللہ آپ مان چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر عمر والی روایت صحیح ہے۔ آپ نے یہ الزامی جواب مجھے دیا کہ آپ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ روایت صحیح نہیں ہے، میرے نزدیک صحیح ہے۔ تو جب یہ بات صحیح ہے تو آپ الحمدللہ مان چکے، آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی بات اور شکست کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن جب آپ نے کہہ دیا کہ یہ الفاظ کہ یہ روایت صحیح ہے میرے نزدیک، تو الحمدللہ یہ ثابت ہو گیا کہ آپ مان چکے روایت کو، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ابو بکر اور اس کے بعد عمر خلیفہ ہوں گے۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب تمہارے درمیان میں تنازع ہو تو اللہ تعالیٰ نے حل بتا دیا نا کہ صرف اللہ اور اس کو رسول کی طرف لوٹو، یعنی کہ قرآن اور حدیث جو ہے نا وہ کی طرف جاؤ۔ پھر آپ نے یہ بھی مانا الحمدللہ مان لی بات کہ مولا کی معنی حاکم نہیں ہے۔ اب پھر آپ نے ایک اور حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بعد جو ہے نا 2 خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ بالکل میں بھی مانتا ہوں کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ ان میں سے 2 خلیفوں میں سے ایک تو ہے قرآن، دوسری آپ نے خود کہا کہ وہ اہل بیت خلیفے ہیں۔ تو اہل بیت اگر خلیفے ہیں تو بی بی فاطمہ الزہرا بھی جو ہے نا اہل بیت میں داخل ہیں، لیکن وہ تو خلیفہ نہیں ہیں۔ اور پھر وہ آپ نے کہا خلیفتین ہے، اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے خلیفتین، لیکن امام حسین بھی پھر بعد میں خلیفہ نہیں بنے۔ یہ تو آپ اپنی جو حدیث میرے بھائی پیش کر رہے ہیں، آپ اپنی حدیثوں کے خلاف آپ کا عقیدہ سارا جا رہا ہے، عمل سارا کا سارا حدیثوں کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو یہ حدیث جو آپ نے کہا کہ میں تمہارے بعد میں 2 خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں، تو ان میں سے ایک قرآن مجید ہے اور دوسرا اہل بیت، اور اہل بیت میں خاتون جنت ہے۔ تو اس خاتون جنت کو تو آپ خلیفہ نہیں مانتے۔ پھر امام حسین ہیں، وہ بھی خلیفہ نہیں بنے۔ پھر امام زین العابدین ہیں، کہاں خلیفے بنے؟ وہ تو خلیفہ ہی نہیں بنے، پھر عرضی خلیفہ بنے ہی نہیں۔ تو یہ تو بالکل اس حدیث کے خلاف ہے، آپ کے جو بھی عقیدہ ہے وہ اس حدیث کے خلاف جا رہا ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتا دیا میرے بھائی، آپ نے کہا کہ علی کو میں کہتا ہوں کہ تو میرے بعد میں خلیفہ ہے، اور یہ بھی کہا کہ لیکن امت غداری کرے گی۔ یار امت غداری کرے گی اگر آپ کہتے ہیں تو یہ قرآن مجید کے ہی خلاف ہے حدیث۔ قرآن تو کہتا ہے کہ کنتم خیر امتن،
उखरजत लिन्नास तामुरून बिलमारूफ, वो जिस उम्मत को अल्लाह ताला खैर उम्मत कहे, कुरान की आयत है, आप हदीस है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान की आयत है कि ये उम्मत बेहतरीन उम्मत है और आप उस उम्मत को ये कह रहे हैं कि वो बदतरीन उम्मत है। ये तो कुरान मजीद के खिलाफ है आपका अकीदा। तो इसको भी मेरे ख्याल में भाई दुरुस्त कर लो। फिर आप कहते हैं कि उलुल अम्र से मुराद मासूम मुराद हैं। उलुल अम्र से मुराद जो है ना वो मासूम मीन आयमा मासूमीन मुराद हैं। वहाँ तो अल्लाह ताला कहता है कि उलुल अम्र मिनकुम, उलुल अम्र वो हैं जो तुम में से हों। आयमा मासूमीन तो हम में से है ही नहीं, वो तो नूर की पैदाइश है, हम तो बशर हैं। फिर मिनकुम तुम में से हो, यानी तुम में मौजूद हो, जिनसे तुम बात कर सको, डायलॉग कर सको, मसला पूछ सको। मिनकुम, और वो मासूम भी नहीं है। क्यों कि अल्लाह ताला फरमाता फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, तुम्हारे दरमियान में और उलुल अम्र के दरमियान में इख्तलाफ हो जाए तो फिर तुम अल्लाह रसूल को पकड़ो। इसका मतलब कि उलुल अम्र के मुराद मासूमीन तो है ही नहीं। अगर मासूम होते तो उससे इख्तलाफ क्यों जायज़ है? इस आयत से तो पता चला कि मासूमीन नहीं है, क्योंकि उलुल अम्र से इख्तलाफ जायज़ है। अबू बकर से इख्तलाफ जायज़ है, अली से इख्तलाफ जायज़ है, रसूल से इख्तलाफ जायज़ नहीं है। तो ये चीज़ है कि ये जो आपने कहा ना कि उलुल अम्र से मुराद मासूमीन है, ये गलत है। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, तुम्हारे दरमियान में और उलुल अम्र के दरमियान में इख्तलाफ हो जाए फ़रुद्दूहु इलल्लाह व रसूल। अगर उलुल अम्र से मुराद मासूमीन होते ना तो फिर ये आयत इस तरह होती फ़रुद्दूहु इलल्लाह व रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। लेकिन बाद में उलुल अम्र का हुक्म नहीं है। पहले तीन का हुक्म देकर फिर कहा इख्तलाफ हो जाए तीसरी चीज़ से, तो फिर कहा सिर्फ दो चीज़ों की तरफ जाओ। वो क्यों? इसलिए कि तीसरी चीज़ मासूम नहीं है, इसलिए कहा सिर्फ दो है। अगर उलुल अम्र से मुराद मासूम होता ना तो फिर ये रिपीट अल्फाज होता, फिर बाद में भी होता फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाह व रसूल व इला उलिल अम्र मिनकुम। तो ये बाद में अल्फाज नहीं आए, एक मरतबा आए, और अल्लाह रसूल के अल्फाज दो मरतबा आए, जिसका मतलब वो मासूम नहीं है। तो तीसरा ये है मेरे भाई, ये जो आपने कहा ना ये भी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंत मिन्नी बेमंज़लत हारून में मूसा, बिल्कुल सही रवायत है। और इसमें तो ये है कि हारून मूसा अलैहिस्सलाम के बाद खलीफा बना ही नहीं है। कहाँ खलीफा बना? वो तो अपनी ज़िंदगी में खलीफा बना के चले गए थे जब कोहे तूर पर गए थे। बाद में तो आपकी किताबों में लिखा हुआ है, ये इस्तिजाज तिब्रिसी और दूसरी किताबों में कि यूशा बिन नून मूसा अलैहिस्सलाम का वसी था और वही खलीफा बना था, यूशा बिन नून। यानी कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का हारून खलीफा नहीं बना था तो मेरे बाद आप भी खलीफा नहीं बनेंगे। ये तो क्लियर आपने अपने ही खिलाफ हदीस पढ़ दी मेरे भाई। कहाँ बना था? हारून मूसा अलैहिस्सलाम के बाद में खलीफा नहीं बने, वफात पाने के बाद। हाँ, ज़िंदगी में वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर वो खवातीन के ऊपर छोड़ के चले गए थे। वो दायमी खलीफा नहीं था, वक्ती आर्जी। वो मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए बस वो बना था। तो मूसा अलैहिस्सलाम का खलीफा यूशा बिन नून है जो बाद में वो खलीफा बना और वसी भी बना। फिर आपने कहा कि अंत वली लिकुल्ल मोमिन मिन बादी, ए अली तुम मेरे बाद सारे मोमिनीन के वली होंगे, हुक्मरान होंगे। आप कहते हैं वली की माना दोस्त नहीं है, हुक्मरान है। अगर ये है तो फिर आप लोगों का कलमा मेरे ख्याल मेरे भाई गलत है। फिर ये कलमा कुफरिया होगा, क्योंकि ये अंत वली लिकुल्ल मोमिन, आप वली हैं, हुक्मरान हैं हर मोमिन के लिए। लेकिन जब आपने कलमा बनाया तो उसमें कहा कि अली वलीउल्लाह, अल्लाह ताला का हाकिम है, अल्लाह ताला का सरपरस्त है, अल्लाह ताला का निगाहबान है। ये माना होगी अंत वली लकुल्ल मोमिन, ए अली। आपने हदीस जो पढ़ी है वो ये है कि ए अली आप हर मोमिन के निगाहबान हो, उसके ऊपर हाकिम हो, ठीक है, उसके ऊपर निगाहबान हो, उसके सरपरस्त हो, उसके ऊपर खलीफा हो। तो ये कैसा हो सकता है कि अली रज़ी अल्लाह ताला और कलमा जो आपने पढ़ाया, आप पढ़ाते हैं और बनाया है अली
ولی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اوپر حاکم ہے، اللہ تعالیٰ کا سرپرست ہے۔ یہ کلمہ آپ کا غلط ہو گیا۔ اگر آپ ولی کی معنی دوست نہیں لوگے، حکمران لوگے، تو یہ آپ کے گلے میں پھر فٹ ہو جائے گی بات، اور یہ کلمہ پھر کفریہ ہو جائے گا۔ پھر اور بات ہے، آپ نے کہا، آپ نے حدیث پڑھی، انت ولی لکل مومن، آپ سارے مومنین کے ولی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران تھے، مومنوں کے اوپر بھی، گناہ گاروں کے اوپر بھی، عیسائیوں کے اوپر بھی، یہودیوں کے اوپر بھی، سب کے اوپر سے۔ اور وہ ابو بکر بنا، علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی نے صرف مومنین کے لیے کہا ہے۔ آپ کی حدیث جو آپ نے پڑھی ہے وہ تو صرف مومنین کے لیے ہے، لیکن یہ تو زمینی خلیفہ ہے پورا کا پورا، پوری زمین میں رہنے والے، آپ ان کے خلیفے ہوں گے۔ اور جو کس ملک میں رہتے ہیں، عیسائی بھی وہاں ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، نصارہ بھی ہوں گے، ہندو بھی ہوں گے، متقی بھی ہوں گے، مومن بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے۔ اس آیت کے حساب سے تو یہ ہے کہ مومن کے اوپر ہوں گے آپ، لیکن مسلمان کے اوپر نہیں ہوں گے۔ تو یہ حدیث بھی آپ کے گلے میں فٹ ہو رہی ہے میرے بھائی، یہ آپ کے اوپر فٹ ہو رہی ہے یہ حدیث بھی، کہ وہ تو ہوا ہی نہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ تو یہ ساری یہ معنی ہے اور یہ حدیثیں وہ آپ کے گلے میں فٹ ہو رہی میرے بھائی، ان کا آپ کے پاس کوئی جواب انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ میں پھر بھی آپ کو دے رہا ہوں، چلو آپ ان کا جواب دیں۔ ہاں میں دے رہا ہوں ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آپ نے کہا کہ یہ آیت بلغ ساروں کے لیے، سارے حکم کے لیے نازل ہوئی ہے۔ میرے بھائی محترم صاحب، میں آپ کو کہتا ہوں آپ تفاسیر کی طرف جائیں، تفسیر بن رائے نہ کریں۔ میں آپ کو کہتا ہوں تفاسیر کی طرف رجوع کریں۔ آپ کے محققین نے لکھا، حاکم اسقلانی نے لکھا، شواہد و تنزیل میں لکھا، اور دیگر محققین نے جیسے کہ ابن حاتم نے لکھا، اور تفسیر ابن جریر میں محمد ابن جریر طبری نے لکھا، ساروں نے یہ لکھا کہ یہ آیت غدیر خون میں ولایت علی کا مطلب نازل، آپ کہہ رہے سارے حکم کے لیے نازل ہوئی ہے۔ آپ کو ایک حدیث تو پڑھے نا جسے یہ ثابت ہوگی یہ ساروں پہ یہ نازل ہوئی ہے۔ آپ کو ایک تفسیر تو پڑھے، شیعہ تفسیر میں دیکھتا ہوں آپ کو نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ، قیامت تک نہیں پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو بی بی حفصہ والی روایت ہے یہ صحیح ہے۔ پہلے اگر یہ روایت بالکل صحیح ہے، میں مانتا ہوں، اگر یہ روایت صحیح ہے تو آگے بھی پڑھیں، یہ روایت آدھی نہ پڑھیں، آگے میں یہ موجود نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آپ توہین نہ سمجھے کہ خلفائے ثلاثہ نے، ابو بکر اور عمر نے رسول کو زہر دینے کی کوشش کی۔ یہ تفسیر میں یہ موجود ہے لفظ، آپ کیوں نہیں وہ پڑھتے؟ آپ آدھی بات کرتے ہیں، لا تقم صلاۃ ذکری نہ جائیں، آپ ساری بات تو پڑھیں نا، آدھی کیوں پڑھتے ہیں؟ اور اس کے بعد کہا کہ حدیث ثقلین میں بی بی فاطمہ الزہرا، میں پہلے آپ سے کہتا ہوں یہ حدیث یہ معصوم ہے، اور اس کے بعد جیسے نبیہ عورت نہیں بنتی، جیسے ہی امام نبیہ نہیں بنتی، جیسے بھی فاطمہ الزہرا بھی نبیہ نہیں ہے، وہ عورت ہے، اس وجہ سے وہ امام نہیں ہے۔ دوسری بات، حدیث ثقلین میں یہ لفظ موجود ہے، انی تارکم فیکم خلیفتین، اور علامہ سندی نے لکھا کہ یہی وجہ ہے کہ نبی کے بعد نبی کی جگہ اہل بیت نے سنبھالی اور قرآن نے جگہ قرآن نے سنبھالی، اور نبی نے فرمایا یہ حوض کوثر تک میرے ساتھ آئیں گے، یعنی حوض کوثر تک، یعنی ایسے رہنما موجود ہیں جو حوض کوثر تک نبی قرآن کے ساتھ آئیں گے۔ اور اس کے بعد کہا کہ ان کو خلافت نہیں، یعنی خلافت سے آپ مراد حکومت لیتے ہیں نا، پھر قرآن کی آیت اللہ نے حضرت ابراہیم کو کہا، حضرت آدم کو کہا کہ میں تمہیں خلیفہ بنا لگا، حضرت آدم کو اللہ نے کون سی حکومت عطا کی مجھے یہ تو بتائیں، پھر وہ بھی زمین کے پوچھی تھی، اللہ نے کہا میں اس کو خلیفہ بنانے لگا ہوں، اللہ نے مجھے بتائیں کہ ان کو کون سی خلافت تھی، کون سی زمین اگر حکومت لے لیتے ہیں تو کون سی، مجھے بتائیں نا وہ کون سی حکومت تھی۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اول الامر میں اللہ کہہ رہا ہے اگر تم میں اختلاف آ جائے، اول الامر میں اختلاف نہیں، تم میں اختلاف آ جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، نہ کہ کسی اور کی طرف تفسیر بن رائے نہ کریں، کوئی ایک حدیث پیش کریں تو الامر کے بارے میں۔ میں نے فخر الدین رازی کی یہ بات پیش کی، فخر الدین رازی کہتا ہے اطاعت بھی اس کی ہے جو معصوم ہونا چاہیے، یعنی اطاعت کی اس سے متعلقاً اطاعت اس کی حد میں جو معصوم ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ، یعنی ولی کی معنی جو ہے معنی درست ہے، آپ مراد غلط لیتے ہیں، یہ بھی آپ خارجیوں والی پالے سے استعمال کریں، خارجی بھی یہ کہتے ہیں ولی صرف اللہ ہے، دوسروں کی ولایت کو نہیں مانتے وہ، یعنی وہ اس وجہ سے میرے نے فرمایا ان کا نعرہ حق ہے لیکن یہ مراد باطل لے رہے ہیں، ولی کی معنی درست ہے، آپ مراد باطل لے رہے ہیں، لیکن محمد جیسے کہ محمد رسول اللہ، جب رسول تو ہمارے ہیں، جب سے رسول تو ہمارے ہیں، امت کے رسول کیسے بنے، اللہ کے رسول کیسے بنے؟ مجھے یہ تو بتائیں، جب رسول تو ہم امت کے رسول ہے نا، پھر یہ اللہ کے رسول کیسے بنے؟ یعنی اللہ کے رسول ہے نا۔ اور اس کے بعد یہ اسی طرح علی ولی اللہ کی یہی معنی ہے، علی ولی اللہ کی بھی یہی معنی ہے کہ امیر المومنین
بات رسول اللہ کی طرف سے ہمارا ولی ہے. آپ نے ہماری کتابیں جہاں پہ پڑھی ہے تو بھی مسائل اٹھا کے دیکھیے ہماری, اس میں تو یہ موجود ہے کہ ولی کی معنی ہے اشہد ان علی ولی اللہ کی معنی ہے کہ مولا علی بات رسول اللہ کی طرف سے ہمارے ولی ہے. یعنی آپ مراد باطل لے رہے ہیں, مراد باطل لے رہے ہیں یار, ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی والی کی معنی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ولی کی معنی سردار ہے, حاکم ہے. اب آپ کو میں ایک حدیث بتانے کا, بخاری میں ہے, بخاری میں حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں ولی بنا حضرت ابو بکر اور عمر, حضرت ابو بکر اور رسول خدا کا, اور حضرت ابو بکر نے فرمایا, اس کے بعد عمر نے فرمایا میں ان دونوں کا ولی بنا. یعنی اب ولی کی معنی دوست لیں گے, یعنی وہ رسول کی وفات سے پہلے ان کے دوست نہیں تھے, بعد میں دوست بنے. بقول آپ کے یہ کہتے ہیں کہ دوست کی معنی, ولی کی معنی دوست ہے, تو یعنی پہلے دشمن تھے ابھی دوست بنے. ایسے اعتراضات نہ کریں اپنے مخالفین پر, آپ اپنے خلفاء پر یہ اعتراضات کے دروازے نہ کھولیں. ولی کی معنی حاکم ہی ہے, کیوں کہ اللہ کی طرف سے امیر المومنین ہمارے حاکم ہیں, ہمارے سردار. یہ کسی پہ بہت سارے اعتراضات کیے, بہت سارے علماء نے اعتراض کیے, آپ کو میں نے یہ بھی جواب دیا. اور اس کے بعد الحمدللہ آپ نے مانا کہ حدیث ثقلین بالکل صحیح ہے. الحمدللہ سب کو پتہ چل گیا, انشاءاللہ جو سنیں گے وہ کہیں گے کہ بالکل حدیث خلیفتین نے بھی چھوڑ کے گئے, انی تارکم فیکم خلیفتین کتاب اللہ بحضرت اہل بیت. اور اس کے بعد غدیر قوم میں ایک اور آیت نازل ہوئی ہے, میں آپ کو بتا دوں ہوں, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3, جس میں اللہ فرماتا ہے آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم, میں نے آج دین مکمل کر دیا. صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, ایک منٹ میں یہ کتاب کھول لوں, صاحب ایک منٹ میں کتاب کھولنے لگا ہوں, صرف ایک منٹ مجھے دے دے. کتاب کا نام ہے تفسیر بغوی, اس میں موجود ہے, اور تاریخ بغداد میں یہ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا مولا علی سے غدیر قوم کے بعد, بکھن یا علی آپ کو مبارک ہو, آپ کو مبارک ہو. یعنی پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دین مکمل ہو گیا. یعنی ولایت علی کے دینے کے بعد, ولایت علی کا اعلان ہونے کے بعد دین مکمل ہو گیا. یعنی اس کا دین نامکمل ہے جو علی کی ولایت اقرار نہیں کرتا. اس کے بعد عمر کا مبارک ہو, یعنی دوست پر ہونے پر مبارک دی. یعنی آپ سارے مومنین کے دوست بن گئے. بڑی بات ہے, عمر کو مانا پتا نہیں, آپ کو پتا ہے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ میں نے ثابت کر دیا کہ مولا علی کا نبی فضل ہے. میرے بھائی, پہلے تو یہ آپ کی تفسیر صافی میں لکھا ہوا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. یہ تفسیروں میں آپ کی تفسیر لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت عرفات میں نازل ہوئی تھی, غدیر قوم میں نازل نہیں ہوئی تھی. افسوس ہے کہ آپ اپنی کتابوں کو بھی اس آیت آپ دیکھو, میرے بارے میں بات نہ کریں نا میرے بھائی. میرا ٹینیئر ہے تو آپ اپنے آپ اصول کو توڑ رہے ہو نا. آپ یہی تو میں کہتا ہوں, آپ کہتے تھے کہ کر رہے ہیں, تو میں نے کہا کلپ بناؤ. آپ ابھی دیکھیں آپ شور کر رہے ہیں, میرا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. دیکھا, ہاں میں کیوں گھبراتا تھا, اس لیے کہ آپ کو کہتا تھا کہ آپ رپلائی کریں اور ویڈیو بنا کر آ جائیں میدان میں, تو پھر میں آپ کو جواب دے دوں گا. لیکن آپ کہتے تھے نہیں ویڈیو کال کریں. جب میں نے کام کیا جو میرے خدشات تھے وہی سچے ثابت ہو رہے ہیں نا. جو خدشات میں نے ظاہر کیے کہ آپ یہی کہیں گے کہ مجھے ٹائم نہیں مل رہا, اور میں بھی یہی کہوں گا کہ مجھے ٹائم نہیں مل رہا, اور وہ خدشات میرے صحیح ہو رہے ہیں. آپ نے ضد کیا اور وہی چیز ثابت ہو رہی ہے. تو ہاں میرے بھائی, یہ تو آپ کے کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم. اصول کافی کے اندر بھی ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی تھی, یہ اصول کافی میں کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہ عرفات میں نازل ہوئی تھی, غدیر قوم میں نہیں ہوئی تھی. پھر آپ نے کہا کہ اول الامر سے مراد ہے معصومین کو پکڑنا. میرے بھائی وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اول الامر منکم, جو تم میں سے ہو. معصوم تو ہم میں سے ہے ہی نہیں. جو موجود ہوں, جو حاضر ہوں, جس طرح سے ہم گناہ گار ہیں وہ اس طرح کا ہو. منکم بتا رہا ہے کہ وہ ہماری طرح کا آدمی ہوگا, ہمارے اندر موجود ہو, جس سے ہم بات کر سکیں, جس سے ہم ڈائلاگ کر سکیں, ہم اس سے مسئلہ پوچھ سکیں. تو یہ چیز منکم ہے. دوسری یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کا 2 مرتبہ اس آیت میں ذکر آیا ہے, لیکن
उल अमर सिर्फ एक मरतबा आया है। इसका मतलब कि तुम्हारे दरमियान में इख्तलाफ हो जाए तो हमारे दरमियान में उल अमर है, क्योंकि मिनकुम में उल अमर दाखिल है, व उल अमर मिनकुम, तुम में उल अमर। और फिर फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, फिर तुम में जब इख्तलाफ हो जाए, यानी कि हमारे दरमियान में और उल अमर में। आप इससे तो ये साबित हुआ ना कि उल अमर को अगर मासूम होता तो बाद में क्यों काटा गया, इसका मुझे फिर जवाब दें। फिर ये आयत इस तरह से होती ना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु। अगर ये आप मुराद लेंगे ना कि तुम्हारे दरमियान में इख्तलाफ हो जाए तो फिर उलिल अम्र को भी आना चाहिए ना, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाह व रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। लेकिन बाद में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ दो चीज़ों की तरफ है, उलिल अम्र से इख्तलाफ जायज़ हुआ और ये भी मालूम हुआ कि मासूम नहीं है, वो हम में से इंसान होगा। और उलुल अमर तो आपके अकीदे में नूरानी मखलूक है, हम तो बशर हैं, तो वो किस तरह से होगा। तो दूसरी मर्तबा रिपीट न होना उलुल अमर का लफ्ज़ ये बता रहा है कि उलुल अमर गैर मासूम है, मासूम नहीं है और इख्तलाफ उसके साथ है। दूसरी बात जो है ना, आपने कहा मेरे भाइयों, ये सिर्फ आपने कहा कि हदीस आपने सिर्फ यहाँ तक पढ़ी, आगे क्यों नहीं पढ़ी। तो आगे मैंने हदीस इसलिए नहीं पढ़ी कि मौजू सिर्फ खिलाफत का था आपके साथ, कि खिलाफत आप साबित करेंगे अबू बकर की, तो मैंने आपको बता दिया और वहाँ तक मैंने पढ़ा। आगे पढ़ने से वो कोई और मौजू चल पड़ेगा, लिहाजा मैंने वहाँ तक पढ़ना था कि बीबी हफ्सा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद अबू बकर खलीफा होंगे और उसके बाद उमर होंगे। तो आप और हमारे दरमियान में मौजू यही था, तो वो तो आगे फिर मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, फिर उसमें और मौजू चल पड़ेंगे। इसलिए मैं रुक गया कि ये तो साबित हो गया ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और वो मैंने पढ़ी आपके सामने और आपने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सही है। भाई राज़ी की बात नहीं चलेगी। जब मैं आपके साथ कुरान और हदीस पेश कर रहा हूँ तो किसी और आलिम की बात, उसकी बात नहीं चलेगी, किसी की भी तकलीद नहीं चलेगी। किसी आलिम की बात अल्लाह उसके रसूल के मुकाबले में हम नहीं मानेंगे। आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह की तरह वलीउल्लाह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह वलीउल्लाह है। मैं तर्जमा करता हूँ, देखें आज तक किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल और अल्लाह तबारक व तआला के रसूल, अल्लाह के पैगम्बर, अल्लाह के पैगम्बर। अब आए वलीउल्लाह, अल्लाह ताला के हाकिम। आप खुद माना समझ लें कि अल्लाह ताला के हाकिम गलत माना है और अल्लाह ताला का पैगम्बर, अल्लाह ताला का रसूल सही माना है। और अल्लाह ताला का हाकिम, ये तो अल्लाह ताला का हाकिम तो हो ही नहीं सकता। फिर आप देखें कुरान मजीद के अंदर है, अब मैं फिर कुरान मजीद की आयत पढ़ता हूँ कि वो लोग जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन। वो लोग जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं वो क़यामत में इकट्ठे होंगे, साथ होंगे उन लोगों के साथ नबीन जो नबी हैं, व सिद्दीकीन और नबियों के बाद सिद्दीक का दर्जा है, व सिद्दीकीन व शुहदा और बाद में शुहदा का, सिद्दीकीन के बाद में शुहदा। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू जो है ना वो शहीद में आ जाते हैं, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद में आ जाते हैं और अबू बकर सिद्दीक के नाम से मशहूर हैं। मशहूर गैर मशहूर के ऊपर वो रवा जो मशहूर हो और वो रवा जो गैर मशहूर हो को किसको फ़ौक़ियत होती है? उसको फ़ौक़ियत होती है जो मशहूर रवायत हो। अबू बकर के लिए सिद्दीक का लफ्ज़ मशहूर है और ये आपके किताब तफसीर कुम्मी, आपके किताब तफसीर कुम्मी में भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को कहा कि अंत सिद्दीक। तफसीर कुम्मी जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 290 पे है कि अबू बकर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंत सिद्दीक, आप सिद्दीक हैं। अभी ख़त्म हो गया टाइम मेरे भाई, अभी टाइम ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल में 15 मिनट से मैंने कोई आधा घंटा ले लिया ज़्यादा, अब ख़त्म है। अब कोई तैयारी कर लेना, फिर किसी और टॉपिक पर फिर बात करेंगे। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। चल सिर्फ 2 मिनट। अब देखे भाई 2 मिनट के लिए आप वो कह रहा है और उसके बाद हम काटेंगे 2 मिनट काउंट के, देख लें। ठीक है, ठीक है, 2 मिनट। हाँ ठीक है, बात करें 2 मिनट, उसके बाद फिर मैं काट दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे
جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا الحمدللہ انجینئر صاحب نے میرے دلائل کے جوابات نہیں دیے، اور میں نے رسول خدا کا فرمان پیش کیا کہ آیت استخلاف یہ مولائے کائنات کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور آپ کی کتابوں سے شواہد و تنزیل سے دکھایا۔ جب اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جب صحابہ اتنی تعریف بیان کرتے ہیں، المؤمنین بی بی عائشہ کا اتنا فرمان پیش کرتے ہیں، میں نے بی بی عائشہ کا فرمان دکھایا جس میں بی بی عائشہ فرماتی ہے پورے قرآن سے روایت کر رہی ہے، بات ختم نا۔ وہ کہہ رہے ہمارے حضرت ہمارے آل ابو بکر کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، جب ہمارے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی تو بات ختم ہو گئی نا۔ میں بی بی عائشہ کی بات مانوں، آپ کی بات مانوں، جب وہ ام المؤمنین ہے اس کی بات مانوں گا نا، وہ آپ سے زیادہ قرآن پڑھی ہوئی ہے الحمدللہ، ایسا ہی ہے۔ اور اس کے بعد فرمائے صدیقین کا لقب ہے، بالکل صدیقین کا لقب ہے، ہم مانتے ہیں قرآن کو، قرآن کے مقابلے کسی اور کو نہیں مانیں گے۔ اور اس کے بعد یہ جو صدیقین ہے یہ امیر المومنین کا لقب ہے، آپ کہتے ہیں مشہور نہیں ہے، مشہور نہیں ہونے سے کیا ہو گیا؟ جیسے آپ مشہور نہیں ہیں پھر آپ انجینئر نہیں رہیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ رسول خدا کے فرمان، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا، میں نے آپ کو بالکل واضح فرمایا کہ یا علی آپ کے بعد میری جو ہے نا میرے بعد آپ کی میری امت آپ سے غداری کرے گی اور آپ سے بغض رکھے گی، بغض کے طنز المان میں یہ لفظ موجود ہے۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو دکھایا، میں بی بی عائشہ کا فرمان پڑھ رہا ہوں، آپ اپنی ذاتی طور دے رہے ہیں۔ جب میں بی بی عائشہ کا فرمان پڑھنے کی دکھا رہا ہوں کہ یہ آیت ام المؤمنین بی بی عائشہ فرماتی ہے ہمارے لیے قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہمارے حضور کی، اور اس کے بعد میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ صدیق اکبر کا لقب فقط امیر المومنین کے لیے ذات کے لیے ہے، اور قرآن کی کئی آیت حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ مولا علی کے بارے میں 313 قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ اب میں آپ سے ایک دعوت فکر دینے لگا ہوں، مہربانی کر کے مجھے 1 منٹ کا یہ جواب دیں، کیا حضرت ابو بکر عمر حضرت عثمان کی خلافت کا سوال اور قیامت والے دن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مجھے آپ میرے جوابات کھا چکے ہیں، یہ بھی کہیں گے الحمدللہ نہیں دیں گے، پھر قیامت تک آپ کو چیلنج، مجھے اس سوال کا جواب دے دیں، کیا حضرت ابو بکر عمر اور حضرت عثمان کی خلافت کا سوال؟ بھائی 2 منٹ ہو گئے، 2 منٹ ہو گئے۔ بھائیو دیکھا آپ نے کہ ہمیں ہمارے ساتھ جو مناظرہ کرنے والے ایک کالر صاحب تھے زین جعفری صاحب، اس نے یہ مان لیا کہ ان کی کتاب تفسیر صافی کے اندر جو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ابو بکر اور اس کے بعد بی بی حفصہ سے فرمایا کہ میرے بعد پہلے ابو بکر اور اس کے بعد عمر خلیفہ ہوں گے، وہ مان چکا الحمدللہ کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ جب صحیح روایت ہے تو اس کا مطلب جو اس کے اندر بات آئی ہے وہ صحیح ہوئی، تو یہ الحمدللہ وہ مان چکا۔ اب اس کا یہ دلیل کتنا غلط تھا کہ جب میں نے کہا کہ شیعہ کلمہ جو ہے نا علی ولی اللہ یہ کفریہ کلمہ ہے، غلط ہے، تو اس نے جواب دے دیا کہ محمد رسول اللہ کا آپ ترجمہ کریں۔ تو محمد رسول اللہ کا ترجمہ تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور وہاں علی ولی اللہ کی معنی یہی ہے کہ علی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاکم ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا اور اللہ تعالیٰ کا حاکم۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کو آپ سرپرست یا حاکم سمجھیں گے تو یہ کفر ہو جائے گا۔ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ تو بالکل معنی صحیح ہے، کلیئر ہے، اس میں تو کوئی کفر والی بات ہی نہیں ہے، عین عقیدت اور ایمان ہے۔ اس طرح سے جو ہے نا اس نے جو کہا کہ خلیفتین والی، اور ویسے بھی اس نے جو روایت پڑھی تھی کہ یا علی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ولی لکل مومن، آپ ولی ہیں یعنی حکمران ہیں سارے کے مومنوں کا، تو پھر مسلمانوں کا کون ہوگا؟ اور جو گناہ گار ہیں جو مومن نہیں ہیں ان کا کون ہوگا؟ وہ تو خود ایسی روایتیں پڑھتے رہے جس میں وہ خود ہی پھنستے رہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکمران تھے تو وہ تو سب کے اوپر تھے نا، گناہ گاروں کے اوپر بھی تھے، کرسچنوں کے اوپر رہے ہیں، مومنوں کے اوپر بھی رہے ہیں، اور شہیدوں کے اوپر بھی رہے ہیں، گناہ گاروں کے اوپر بھی رہے ہیں، اور معصومین کے اوپر بھی رہے، سب کے اوپر رہے، کرسچنوں کے اوپر بھی رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ کا نائب بھی وہی ہوگا جو سب کے اوپر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو حکمران، اور وہ ابو بکر ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ابو بکر نے کرسچنوں کے اوپر بھی حکومت کی، متقیوں کے اوپر بھی، غیر متقیوں کے اوپر بھی، مومنین کے اوپر بھی، غیر مسلمانوں کے اوپر بھی، گناہ گاروں کے اوپر بھی، اور کرسچن وغیرہ جو یہود و نصارہ تھے ان کے اوپر بھی، ان سے بھی جزیہ لیا جاتا تھا جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیہ لیتے تھے۔ لیکن اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات کو مانیں، وہ حدیث کہ انت ولی لکل مومن، آپ ولی ہیں صرف ان کے جو صرف مومن ہیں،
मुस्लिम के लिए नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हुक्मरान ना हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों के लिए है, अली सिर्फ मोमिनों के लिए है। लिहाजा यहाँ पर भी जो है ना वो फ़र्क है। अबू बकर इसी तरह से बने हैं। फिर उन्होंने कहा, एक और हदीस पढ़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे अंदर दो खलीफतैन वाली हदीस कि दो खलीफे छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान है और दूसरा अहले बैत है। तो फिर मैंने बोला, जब अहले बैत का आप नाम लेते हैं तो बीबी खातून जन्नत भी तो अहले बैत में है, वो कहाँ खलीफा बनी? हुकूमत तो उसको नहीं मिली, हज़रत अली के अलावा और इमाम हसन के अलावा किसी को भी। बल्कि हज़रत हसन ने तो जो है ना वो सुलह कर लिया और हुकूमत भी दे दी उसको, अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु को। उसके बाद इमाम हुसैन अल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफ़र सादिक, ये जो वो पढ़ रहा था कि खलीफे होंगे मेरे अहले बैत, तो वो अहले बैत तो खलीफे बने ही नहीं। और वो जो आयत मैंने कुरान मजीद की पढ़ी थी उसमें क्लियर अल्फाज हैं, जब ये आयत उतरी थी तो उन लोगों की तरफ इशारा था कि जो ईमान ला चुके हैं, और ये तो ईमान बाद में लाए हैं, ये तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। यार ये कितनी बड़ी खराबी होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगों में, हर महाज पे, दुख सुख के साथी, सफ़र में, हज़र में, हिजरत में तो साथ दें जो है ना एक लोग, और फ़ायदा ले जाएं दूसरे लोग जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी दुख सुख के यार गार और हिजरत, दुख सुख में रिश्तेदारों को, ज़मीनों को, अपने घरों को छोड़कर, ज़मीनों को, जायदादों को छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत तो कुछ लोग जो करके आ जाएं और इनाम किसी और को मिल जाए, इनाम कोई और ले जाए, तो ये क्या है? ये इंसाफ होता है? ये अदल है? ये तो ये बातें आप लोगों ने, उसका सारा ज़ोर मेरे भाइयों कुरान और हदीस के मुकाबले में कहाँ था? मैं हदीस और कुरान पढ़ता रहा और वो ज़ोर इस पर देता रहा बुज़ुर्गों की तरफ, उलमा की तरफ, इमाम राज़ी के तफसीर या इस तरह की दूसरी तफासिर के ऊपर, वो इन चीज़ों पर ज़ोर देता रहा। जबकि इनकी बातें उस वक्त मानी जाएंगी जब ये अल्लाह उसके रसूल से टक्कर ना खाएँ। बुज़ुर्गों और आलिमों की बात उस वक्त चलती है जब अल्लाह रसूल के साथ टक्कर में ना हो। पहली चीज़ अल्लाह उसका रसूल है। बुज़ुर्ग तो ऐसे समझें कि सेशन कोर्ट हैं और सहाबा हाई कोर्ट हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुप्रीम कोर्ट से भी अफजल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और अल्लाह की बात को आप चैलेंज नहीं कर सकते। सहाबा की बात से भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन काफिर आप नहीं होंगे, न गुनाहगार होंगे। सहाबा से भी कुछ आप अगर कोई किसी आपको बात नहीं समझ में आती तो आप अगर उनके इख्तलाफ करते हैं तो कर सकते हैं। उलमा तो सेशन कोर्ट है, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट के साथ भी इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन सहाबा से और अहले बैत से जैसे आप इख्तलाफ करना जायज़ है, आप उनकी इज़्ज़त और इकराम करेंगे, अपने आप से ज़्यादा समझेंगे। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं उनको पक्का और सच्चा मोमिन समझेंगे। इख्तलाफ कर सकते हैं, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ जाए, और सहाबा से भूल चूक हो सकती है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात फाइनल है। तो ये चीज़ थी। जज़ाकल्लाहु खैर।